نور مقدم کے صفقانہ قتل کو 1 برس مکمل ہوا آج، اور آج اسلام آباد کے F9 پارک میں نور مقدم کی یاد میں تعزیتی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ نور مقدم کے والدین اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد آج یہاں پر موجود ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ملزمان کو عدالت سے سزا تو سنا دی گئی، لیکن ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ابھی باقی ہے۔ یہاں 1 برس بعد جب وہ چلی گئی اس دنیا سے، تو اس کے بعد مظاہرہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ اس کا انصاف نہیں ملا اس کو پوری طرح۔ ٹھیک ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، لیکن ابھی تک اپلائی تو نہیں ہوئی نا، اس کو غور تو نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہو، کیونکہ سارے ایویڈنس ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو ہمیں اب یہ ہے کہ پاکستان کی ہر بچی کے لیے میں کھڑی ہوں۔ میں کیونکہ ایس جیسے اگر درندے چھوڑ دیے گئے تو ہماری تو بچیوں کی کہیں حفاظت نہیں ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے وہ بچیاں۔ میڈم سے کیا مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ کیا، یہ گزارش ہے عدلیہ سے بھی اور اپنے چیف جسٹس سب سے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اسپیڈی ٹرائل لیں اور جلد سے جلد اس کو، کیونکہ ہر چیز موجود ہے، سارے ایویڈنس ہیں، ایوری تھنگ از دیئر، تو اس میں کوئی شک و شبہ کی تو گنجائش ہے ہی نہیں کچھ۔ نور مقدم کیسی بیٹی تھی؟ بہت نیک بچی، بہت، آپ کسی سے پوچھ لیں دنیا میں، وہ بہت جگہوں پہ رہی ہے، آپ دنیا میں کہیں فون کر پوچھ لیں وہ کیسی تھی بتا دے گا لوگ، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے اخبار بول رہا ہے، پوری دنیا بول رہی ہے، پوری سوشل میڈیا بول رہی ہے، آخر ایسی تو نہیں بول رہی۔ میڈم اکثر ہائی پروفائل کی کیسز جو ہوتے ہیں نا، سزا سنوائی، ایک سوال اور بس، عدالت نے جو سزا سنائی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، مطمئن ایک طرح سے ہیں بھی اور ایک طرح سے نہیں بھی، کیونکہ پوری طریقے سے، کیونکہ اس کے والدین بھی شامل تھے، تھیراپی ورکرز بھی شامل تھے، سب تھے۔ اور آج کل وہ زمانہ ہے جب انہوں نے CC کیمرے لگائے تھے تو فون پہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں امریکہ میں بھی رہیں، کہیں پہ بھی رہیں، آپ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں مظاہرے کے لیے موجود ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اول یہ تو کہ مظاہرہ نہیں ہے، یہ ایک پیسفل گیدرنگ ہے، ایک پیسفل گیدرنگ ہے، وہ پروٹیسٹ نہیں ہے، پیسفل گیدرنگ ہے۔ اور یہ کیونکہ 1 سال گزر گیا ہے، ہم بہت تکلیف میں ہیں، بہت ہم جو ہے، ایک ظاہر بات ہے ایک باپ کو اپنی بیٹی کی لاش دیکھنا اور اس کو جوان بیٹی کو جو ہے دفنانا، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ ہو اس طرح۔ تو یہ ہم اس طرح یہ پیسفل گیدرنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ تو ہم جو اس طرح کے ظالم قاتل کو سزا نہ ملے، یا دیر ہو یا بڑے امیر زادے اور انفلوئنشل لوگ کے بچے یہ سمجھیں کہ ہم قانون سے ہم بالاتر ہیں، تو ان کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی کہ، اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ سزا جو مل رہی ہے، وہ جو ملی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے، وہ ہائی کورٹ امپلیمنٹ کرے، ہائی کورٹ جلد از جلد اس کو نمٹائے، کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کو ہائی کورٹ نے جو ڈائریکشن دی تھی اس کے مطابق کرے۔ یہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا، ورنہ جو ہے روٹین میں ہر چیز چلتی رہے گی، اور اللہ نہ کرے اللہ کو کسی اور بیٹی اور کسی اور جو ہے نا اس کے ساتھ پھر یہی ہوگا۔ تو یہ ایک پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں اس وقت، ان سے میری مدبانہ گزارش ہے کہ کوئی پریس ریلیز یا کوئی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے، کہ گورنمنٹ جو ہے نور مقدم اس طرح کے کیسز میں نمٹے گی جلد از جلد، اور کوئی قانون سازی کرے گی، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ بھئی ایسے لوگ جو ہے نا جو ہے قانون سے اونچے نہیں ہیں، اور قانون ان کو جو ہے گرفت میں لے گا۔ کئی ملزمان جو ہیں انہیں عدالت نے رہا بھی کر دیا، اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں بھی گئے، وہ کیس کہاں تک پہنچا؟ وہ ابھی ہائی کورٹ میں اپیلز ہیں، ابھی ہائی کورٹ میں سنائی ہوگی، اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد اور تو جو ہے قانونی پروسیس چلے گا، اور انشاءاللہ ہم نے اپیل کیا ہوا ہے کہ جیسے اس کے ماں باپ ہیں اور دوسرے کچھ جو ہیں لوگ جو بری ہو گئے، تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ نور مقدم کے والد، والدہ، بہن اور دیگر افراد نے آج تقریب سے خطاب کیا، اور اس تعزیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا
کہ ان کی بیٹی کے قتل کو 1 برس گزر گیا مگر قاتل ظاہر جعفر کی سزا اب تک برقرار ہے اور سزا پہ عمل درآمد ہونا ابھی باقی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ سے ملنے والی سزا پر اور سزائے موت پر عمل درآمد ہونے تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور نور مقدم کے والدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقدم کیس پاکستان کی بیٹیوں کا کیس ہے جس سے وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر امیرزادے یہی سمجھیں گے کہ کسی بھی پاکستان کی بیٹی کو قتل کر کے وہ آزاد گھوم سکتے ہیں، اور بیٹی کے قتل کے بعد نور مقدم کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زندگی سے خوشی ختم ہو گئی اور وہ اب بھی راتوں کو سو نہیں پاتے۔ نور مقدم ان کا کہنا ہے کہ بہت غیر معمولی لڑکی تھی اور اسی وجہ سے ان کو انصاف کے لیے ہمت ملی۔ اسلام آباد میں گزشتہ برس 20 جولائی کو عید سے 1 روز قبل قتل کی لرزہ خیز واردات میں 27 برس کی نور مقدم کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر F74 میں تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے رواں برس 28 فروری کو مرکزی مجرم ظاہر جعفر کو سزائے موت جبکہ ان کے ملازم مالی جان محمد اور چوکیدار افتخار کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے مرکزی مجرم کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کے علاوہ خانسامہ سمیت 9 ملزمان کو عدم ثبوت پر بری کر دیا تھا۔ مقتولہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم کی جانب سے مجرموں کی سزا میں اضافے اور 9 ملزموں کی بریت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی جس میں ظاہر جعفر، محمد افتخار اور محمد جان کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل شاخاور ایڈوکیٹ کا عدالت میں یہ موقف تھا کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے مجرموں سے نرمی برتی گئی اور قتل جیسے سنگین جرم پر سخت سزائیں دی جانی چاہیے۔ وکیل نے یہ بھی الزام لگایا کہ سزاؤں میں طے شدہ اعلیٰ عدالتوں کے اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ایک معصوم انسان کے لرزہ خیز، افسوسناک اور وحشیانہ قتل پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مقتولہ نور مقدم کے والد کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جبکہ مرکزی مجرم ظاہر جعفر اور دیگر مجرموں کی جانب سے بھی سزاؤں کے خلاف جو ہے وہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور ان اپیلوں کی کچھ سماعتیں ہو چکی ہیں، تاہم ان اپیلوں کا بھی فیصلہ ہونا جو ہے وہ باقی ہے۔